شاہی مسجد باغ عامہ نامپلی کا صحن روحانی کیفیت اور جذباتی ماحول سے لبریز نظر آیا، جہاں فروغ مطالعہ سیرت کے دوسرے امتحان کا شاندار انعقاد عمل میں آیا۔ اس مقابلے میں تقریباً 1300 سے زیادہ افراد نے شرکت کی اور پرسکون و خوشگوار ماحول میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے متعلق امتحان میں حصہ لیا۔ اس امتحان میں طلباء و طالبات، نوجوان، بزرگ، خواتین اور زندگی کے مختلف شعبوں سے وابستہ افراد شریک رہے، جن میں IT پروفیشنل، صحافی برادری، ڈاکٹرز، انجینئرز، وکلاء اور دیگر شامل تھے۔ واضح رہے کہ اس مقابلے کا اہتمام مصلیان شاہی مسجد باغ عامہ اور تنظیم فوکس حیدرآباد کی جانب سے کیا گیا تھا۔ امتحان کو 2 شفٹوں میں منعقد کیا گیا، جس میں انٹرمیڈیٹ اور پوسٹ گریجویٹ گروپ کے لیے صبح 10 بجے سے 12:30 بجے تک، جبکہ جنرل اور ڈگری زمرے کے لیے دوپہر 2 بجے سے 4:30 بجے تک وقت مقرر تھا۔ امتحان کے دوران شہر کی کئی معروف شخصیات، علماء، مشائخ اور دانشوروں نے امتحان گاہ کا دورہ کیا اور شرکاء کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ تعلق کو سراہا۔ اس موقع پر نامپلی حلقہ اسمبلی کے MLA ماجد حسین، معروف ماہر تعلیم منور زماں مولانا عبداللطیف، مولانا سید احمد غوری، مولانا ڈاکٹر سعید بن مخاشن، پروفیسر عبدالسمیع صدیقی، مولانا حامد حسین حسان فاروقی، مولانا محسن بن محمد الحمومی، ایڈوکیٹ شاہد ندیم، ڈاکٹر شبانہ، ڈاکٹر محمد مصطفیٰ علی سروری، ڈاکٹر محمد عبدالعلی، مولانا مطہر حسین، سینئر صحافی ڈاکٹر سید فاضل حسین پرویز، اطہر معین، عبدالرحمان پاشا اور دیگر معزز شخصیات نے شرکت کی۔ شاہی مسجد باغ عامہ کے امام و خطیب مولانا ڈاکٹر احسن بن محمد الحمومی نے امتحان میں شریک تمام افراد کا فرداً شکریہ ادا کیا۔ امتحان کے دن تمام شرکاء کو توصیفی سرٹیفکیٹ، تحائف اور خصوصی ڈسکاؤنٹ کوپن بھی دیے گئے۔ کئی شرکاء نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے گزشتہ 2 ماہ سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے میں گزارے اور یہ دن ان کی زندگی کا یادگار دن بن گیا۔ کئی نوجوان جذباتی ہو گئے اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ امتحان کے موقع پر شرکاء کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے تھے۔ اس موقع پر مولانا احسن بن محمد الحمومی نے اعلان کیا کہ سیرت ہاؤس کے تحت کامیاب طلباء اور سنجیدہ شرکاء کے لیے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق علمی و فکری تربیت کا خصوصی اہتمام بھی کیا جائے گا۔ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، شاہی مسجد باغ عامہ کا اس وقت رواں خوش ہے، در و دیوار جھوم رہی ہے، یہاں کا پتا پتا رقص کر رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خوشبوئیں یہاں کی فضاؤں میں مہک رہی ہے۔ میری امت کی، حضور کی امت کی مائیں اور بہنیں، نوجوان اور بڑے اور بزرگ ایک بڑی تعداد میں صبح سے الحمدللہ 1200-1300 کی تعداد میں آ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کر رہے ہیں۔ یہاں پر انٹرمیڈیٹ سے لے کر کے PG تک، جنرل زون، خواتین، مرد حضرات، نوجوان، پورے صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی وابستگی کے اظہار کے لیے جمع ہے۔ میرے اس وقت جذبات سے میں اس وقت مغلوب ہوں، اس وجہ سے کہ ابھی میری بہن کہہ کر گئی کہ میں مطالعے کے دوران سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مجھے نصیب ہوا۔ پتہ نہیں کتنے ایسے نوجوان ہیں جو سرکار سے قریب ہو گئے، کتنی ایسی لڑکیاں ہیں جو سرکار سے قریب ہو گئے۔ بہرحال یہ دوسرا سال تھا، یہ مطالعہ سیرت کا مطالعہ بھی کیے اور اس کے بعد آ کر 3 گھنٹے 2.5 گھنٹے تک حضور کی سیرت لکھتے رہے، اور یہ دوسرا ہمارا سب سے بڑا امتحان تھا جو سیرت کا مطالعہ، فروغ مطالعہ سیرت پر۔ اس میں ہماری ایک بڑی اہم ٹیم جو ہمارے علماء کی، اسکالرز کی، پروفیسرز کی ایک ٹیم اس کے اوپر کام کرتی ہے، مختلف آتھرز کی کتابیں دیتی ہے، پھر اس پہ سوالات کے پرچے بنتے ہیں اور بڑا انتظام یہاں پر ہوتا ہے۔ پوری شاہی مسجد کا وسیع میدان اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے پڑھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ میری درخواست ہے کہ سیرت پاک پڑھیں، سیرت پاک پڑھائیں، سیرت پاک کا مطالعہ کریں۔ میں بہت شکر گزار ہوں جتنے ممتحنین ہیں ان کا بھی، شرکائے امتحان ہیں ان کا بھی، اور جتنے میڈیا برادری ہے ان کا بھی، اور سب پیرنٹس باہر ٹھہرے ہوئے، پوری مسجد بھری ہوئی ہے۔ بہت سارے پروگرامز میں یہ پروگرام میرا بہت انوکھا اور بہت قابل قدر ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق دے، حضور سے محبت کاملہ نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آمین۔ ماشاءاللہ آپ کا ایگزام کے متعلق اور نوجوانوں کو کیا آپ کا میسیج ہے، آپ فرمائیے، اس میں سے لوگ سن رہے ہیں آپ کو۔ نوجوان جو ہے ان سے میری گزارش ہے مؤدبانہ کہ وہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ چھوڑیں، ورنہ آپ گمراہ ہو جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ آج ہمارے
हनूमी साहब जो है, जो कोशिश, जो मेहनत कर रहे हैं सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, उससे आप लोग इस्तिफादा हासिल करिए और उसको मुताला कीजिए और उसको पढ़िए, उसको याद कीजिए, उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। न सिर्फ खुद अमल करें बल्कि अपने घर वालों को भी, अपने दोस्तों को भी उस पर अमल करने की तलकीन करें आप लोग। जी। हूँ। मेरा नाम ज़ैनब फ़ातिमा है। मैं इंटर की तालिबा हूँ, इंटर सेकेंड ईयर शाहीन जूनियर कॉलेज। मुझे यहाँ पर सीरतुन नबी लिखने का मौका मिला। मैंने महीनों तैयारी की। मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानकारी मिली, उनके बारे में जानने को मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनके बारे में जानकर। और आज हम एग्ज़ाम लिखने आए, यहाँ पर बहुत अच्छा था। यहाँ पर के वॉलंटियर्स, उन लोगों ने भी हमारी मदद की। बहुत अच्छा अरेंजमेंट था यहाँ पर का। और एग्ज़ाम लिखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानकर अच्छा लगा, और मैं ये जानकारी दूसरों तक भी पहुँचाऊँगी इंशाअल्लाह। तो मेरा नाम फ़ातिमा शमा है। अल्हम्दुलिल्लाह सीरतुन नबी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करी। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बेहतरीन एग्ज़ाम था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए एक बेहतरीन एग्ज़ाम था और बहुत अच्छा एग्ज़ाम था, जिसमें सीरतुन नबी के बारे में, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखना था और ये एग्ज़ाम दिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एग्ज़ाम था ये, अल्हम्दुलिल्लाह। My name is Shirish काम्बले। ये बहुत ही बेहतरीन अनुभव मुझे प्राप्त हुआ इस एग्ज़ाम से, जो कंटेम्प्रेरी प्रॉफिट के, मोहम्मद पैगंबर के जो कंटेम्प्रेरी ख्यालात थे, जैसे सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, मोरालिटी एंड the contemporary education and इसके बारे में इस किताब में बहुत कुछ अच्छा लिखा है जो हमारे पढ़ने में आए। मैं ये किताब पूरी तो पढ़ नहीं सका, बहुत देर से प्राप्त हुई, लेकिन ये किताब मैं पूरी पढ़ूंगा। जितना मैं पढ़ा हूँ और जितना मुझे भाया उतना मैं आज के एग्जाम में लिख पाया। किताब आपको क्या है? बहुत ही अच्छी किताब। मैं अभी आपको बता चुका हूँ। इस किताब में नबी साहब के जन्म से लेकर उनके ज़माने में जो सोशियो इकोनॉमिक ख्याल थे, सोशल जस्टिस, जो सामाजिक न्याय, जो हम हिंदुस्तान में भी अभी उसके लिए बहुत संघर्ष कर रहे हैं, समता है, इक्वालिटी, मोरालिटी, नीतिमत्ता है, जो इंसान आजकल के दौर में बहुत ही इससे दूर होते जा रहा है। ये सारी चीज़ें इसमें इस किताब के ज़रिए हमें पढ़ने के लिए मिली और हो सके हमने जितना हो सके उतना हमने एग्ज़ाम में लिखने की कोशिश की है। अच्छा, बहुत दिनों के बाद इस उम्र में मैं इम्तिहान दे रहा हूँ। मैं रहने वाला नांदेड़ का हूँ। हाँ, नांदेड़ में जाके हैदराबाद आए ना, हैदराबाद आकर एग्ज़ाम दिया। अपने सर्टिफिकेट को हासिल कर रहे हैं। जी, मैं बहुत सालों बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सीरत नबी एग्ज़ाम लिखा। बहुत अच्छा महसूस हुआ। मेरे शौहर मेरे को यहाँ तक लेकर आए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मैं। बस जी, मैं मेहंदीपट्टनम की रहने वाली हूँ। मेरे शौहर हाफिज़ मोहम्मद रिजवान रज़ा खादरी, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करे, वो यहाँ तक लेकर आए हमको, और इंशाल्लाह उन्हीं का भी एग्ज़ाम है आफ्टरनून में। अल्लाह ने हम लोग को इस मौके में शामिल होने का मौका दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रेनिंग दिलवाएंगे, बोलने की, डिबेट करने की स्किल्स वगैरह सब सारी चीज़ें। तो मुझे यकीन है कि आप ऐसे सोल्जर्स बनाएंगे इस्लाम के, वो पीस के भी पैकर, एम्बेसडर बनेंगे। असल तो मैसेज यही है कि हमने पीस फैलाना है। दीन के साथ हमने पीस नहीं फैलाया तो हमने कुछ भी नहीं फैलाया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस के एम्बेसडर। और बिलखुसूस एक आखिरी मैसेज में देते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ। इतनी बड़ी महफिल, बाबरकत महफिल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर
آپ لوگوں نے مطالعہ کیا, تمام اسٹوڈنٹس نے آپ کے لیڈرشپ میں. میں اکثر دیکھتا ہوں بھلے انسان کتنی بھی بلندی پر چلے جائیں, اکثر اس کے گھر میں اس کی وائف ناراض رہتی ہے کہ تم دنیا کو بہت وقت دیا لیکن ہمیں کہاں وقت دیا آپ نے. وہ بڑے بڑے شیخ بھی ہو سکتے ہیں, بڑے بڑے ابدال بھی ہو سکتے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی زندگی میں جا کر دیکھیں, سب گرویدہ تھے, سب فدا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, کوئی شکایت نہیں تھی. اور دوسری چیز, ابو احمد صاحب اور اتنے بہترین ڈگنیٹریز یہاں پر ہے, اگر کوئی بندہ بلندی پر جاتا ہے تو سب سے زیادہ حاسدین کی اگر لسٹ بنائے تو ان کے دوستوں کے نکلیں گے, آپ کو خاص دوست نکلیں گے. وہ کوئی امریکہ سے نہیں نکلے گا, وہ کوئی جاپان سے یا سعودی سے نہیں نکلے گا, وہ آپ کے رشتہ داروں میں سے نکلیں گے, وہ آپ کے خاص لنگوٹیا اور دوستوں میں سے نکلیں گے, آپ کے محلے والوں میں سے نکلیں گے. لیکن دیکھیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ بہترین زبردست دوست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, کوئی حسد نہیں کر سکتے تھے. اور پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیم بنائی, اگر ہم لوگ ٹیم بنا لیں آج, کوئی بھی ایک مشن لے کر ایک 200 کی ٹیم بنا لیں کہ ہم نے 2 مہینے کام کرنا ہے, وہ 200 میں 20 لوگ غیبت کرنا شروع کر دیں گے. لیکن کیسی ٹیم صحابہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے کہ دنیا کے ابدال, دنیا کے شیخ کتنا بھی محنت کر لیں اسلام پہ, وہ 0.1% بھی صحابہ کے قریب تک نہیں جا سکتے ہیں. وہ سولجرز کی ٹیم وہ آپ نے بنایا ماشاءاللہ, تو ہم نے بھی ویسے ہی ٹیم بنانا ہے. حسد کرنا چھوڑ دیں, طے مسلمانوں کی جیت انشاءاللہ. وہ احمد صاحب, حسد کرنا چھوڑ دیں ہم لوگ. یہ حسد اب ہم ہی کرتے ہیں اور اپنوں کو ہی ہم آگے نہیں جانے دیتے. اور ایسے بڑے امام کے پیچھے بیٹھ کر رمضان میں ایسے آنسو بہاتے ہیں ہم, جب یہ قوم کی ترقی کی دعا کرتے ہیں مولانا روتے ہوئے, یا اللہ ہماری قوم کو کامیاب کر دیں. امین بولنے والا میں ہی ہوتا ہوں, امین بولنے والے ہم ہی ہوتے ہیں. اور جب کوئی بندہ کامیابی کے بلندی پر جاتا ہے, اور حسد کرنے والے بھی ہم ہی ہوتے ہیں, اس کی ٹانگ پکڑ کے کھینچنے والے بھی ہم ہوتے ہیں. تو یہ ڈویل پرسنالٹیز ہم نے نہیں ہونا ہے. ہم مسجد میں اللہ کی قوم کی ترقی کر رہے ہیں, اور قوم میں ایک بھی بندہ ترقی کر رہا ہے, بھلے اس سے میری انبن ہے, تو ہم نے اس کے لیے حسد نہیں کرنا ہے. اور بالخصوص ایسی جو پرسنالٹی ہے, ایسے بہت ہیں انڈیا میں, یہ جو کوئی کام کر رہے ہیں اور ان سے قوم کو فائدہ ہو رہا ہے اور میری ان کی انبن ہے, تو آپ کے پیچھے مجھے کبھی نہیں پڑنا چاہیے, کیونکہ اس پرسنالٹی سے قوم کو فائدہ ہو رہا ہے. ورنہ حالانکہ آپ کی غلطی ہو سکتی ہے میرے متعلق, آپ نے کچھ غلط کیا ہوگا مجھے, لیکن چونکہ یہ پرسنالٹی میں اللہ نے وہ ایبیلٹیز سے نوازا ہے انہیں, یہ قوم کے بھلائی کے لیے بہترین کام کر رہے ہیں, تو میں میری دشمنی کو بھول جانا چاہیے. اور بھلے میری آپ کی بنتی نہیں بنتی ہے, مجھے دوری اختیار کر لینا چاہیے, لیکن آپ کے پیچھے پڑھ کر, آپ کی ٹانگیں کھینچ کر آپ کے کام میں ہم نے اڑنگ نہیں ڈالنا چاہیے. یہ میرا میسج تمام پورے ہندوستان کے مسلمان بلکہ پورے ہندوستانیوں کے لیے ہے. اور ایسا اگر کریں گے انشاءاللہ تو ہر شہر سے 100 جیمز ہر سال نکلیں گے, وہ ریپریزنٹیٹیوز پیس کے بھی بنیں گے, وہ ریپریزنٹیٹیوز دین کے بھی بنیں گے. اور آپ نے مجھے ایک انگلش ٹیچر کو آپ یہاں بلا کر اتنی عزت دی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے کاوشوں کو قبول فرمائے. جزاکم اللہ خیر. آپ دلوں کو پھیرنے والے ہیں. آپ بہت ساروں کو آپ بہت سارے نوجوانوں کو ہم نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں جب آپ بات کرتے ہیں, وہ لوگ توبہ کرتے ہیں. مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل منصف نیوز 24/7 کو دیکھتے رہیے. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں, شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں.